گڈ گورننس اور میریٹوکریسی جس طرح آپ کی ڈائریکشن ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انشور کریں گے، اور وہ جو گڈ گورننس ہے سر وہ یقیناً کمپلیمنٹ کرے گا ہماری سیکورٹی فورسز کو، جو میدان میں اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے ہمارے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ماؤں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اتنے دور دراز علاقوں میں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آپ سر انیشیل بات کر لیں پھر کنکلوڈ بھی آپ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، محترم چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، گورنر بلوچستان، پروونشل منسٹر آف بلوچستان، آنریبل پارلیمنٹیرینز، جنرل آفیسرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج ہم ایسے موقع کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جس پر پوری قوم اشک بار ہے اور دلگیر ہے کہ 3 دن پہلے بولان میں دہشت گردوں نے ایک ٹرین جس میں 400 سے زائد پاکستانی سفر کر رہے تھے ان کو یرغمال بنایا، نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا، اور ذرا اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا شہر لبنان کے تقدس کا، بچوں، بزرگوں، خواتین کا، اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا ٹرین سے اور میدان میں بٹھایا. اور ایسا واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوا. اور اس ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، کچھ پنجاب میں، کچھ کے پی میں، اور مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے. اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد جس طریقے سے ان دہشت گردوں کو نپٹنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کئی جہتیں تھی اس کی. ایک کہ معصوم بچوں کو، مسافروں کو، پاکستانیوں کی جانوں کو بچانا تھا، اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کرنا تھا. اور دہشت گردوں نے اور جو وہاں پر موجود تھے سوسائڈ بامبرز، انہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا تھا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں اور کو کمانڈر کوئٹہ جنرلات کی یہاں پر مکمل سپرویژن میں، اور درجہ بدرجہ جو اس کام کے لیے یونٹس مامور تھے انٹیلیجنس کے، ISI، MI، MO ڈائریکٹریٹ، اور پھر جو زرار کمپنی ہے جو کہ تیار کی گئی ہے ایسے ہی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے، انہوں نے پھر جو مشترکہ اسکیم بنائی، الحمدللہ اس کے نتیجے میں 339 ہمارے پاکستانی ان کو چھڑایا گیا وہاں سے جو یرغمال تھے، اور 33 جو تھے دہشت گرد ان کو جہنم رسید کیا گیا. ابھی ہماری کو 2-2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور گفتگو بھی ہوئی. اس کے بعد ہم ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کرنے گئے تھے. اس سے پہلے میں جو زرار یونٹ جو دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے ان کے افسروں اور جوانوں سے میں نے خطاب کیا اور ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے، خاص طور پر بلوچستان کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی
जुर्रत, जमा मर्दी और उनकी दलेरी की तहसीन की। मैं समझता हूं कि आज मेरे भाई और बहनों, आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से, इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान, हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। मैं जहां पर यहां मुकम्मल तौर पर तासीन पेश करूंगा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की कमिटमेंट, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जब तक के बाकी सूबों के हम पल्ला नहीं होगी, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, वो पाकिस्तान की खुशहाली नहीं होगी। इसी तरीके से जब तक के सूबा केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। आपको अच्छी तरह इल्म है कि 2021 के बाद, क्योंकि 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, डॉक्टर मालिक इसके गवाह हैं, कदूस साहब इसके गवाह हैं, आप सब इसके गवाह हैं, और 80,000 पाकिस्तानियों की जानों का नजराना पेश करना पड़ा। 30 अरब डॉलर की मईशत को तबाहकुन नुकसान पहुंचा, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, और फौज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों से और पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा आम शहरियों की कुर्बानियों से ये अमन कायम हुआ। और दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? इसका सर जो कुचला जा चुका था, मैं समझता हूं कि यह है वो सवाल जो कई बार उठा है, विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं कि जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ा, हजारों तालिबान को, यहां तक कि ऐसे घिनौने किरदार जो कि बिल्कुल ब्लैक फेस उनका, उनको भी छोड़ा गया। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसर केपी में और बलूचिस्तान में दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं, दिन रात। और वो अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम करके, लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। माओं को उनके गोद में जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनकी गोदें खाली होने से बचा रहे हैं, अपने खून से, अपनी कुर्बानियों से। इससे बड़ी मैं समझता हूं कि कौम के लिए और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। और इसका अगर हम एहतराम नहीं करेंगे, इसकी हम तकरीम नहीं करेंगे, तो दुनिया में भी और आखिरत में भी हम जवाबदेह होंगे। शूमी एक किस्मत देखें कि आज एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर, जब से ये वाकया हुआ, उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ, उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई, वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। और हमारा जो मशरकी हिस्से में जो हमारा जो मुल्क है, जिसने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है,
انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے۔ اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھکڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ جنڈولا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے۔ کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتی ہیں کہ جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے، تو جو محاذ پر جاتا ہے جوان اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا
جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا. یہ وقت نہیں ہے. وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا، جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. لیکن میں انتہائی ادب سے، انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت، جہاں پر بلوچ بستے ہیں، پٹھان بستے ہیں، بروئی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں، انتہائی خوبصورت لوگ، دلیر لوگ، جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے. اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے. اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی، حقیر. اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو، اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم. KP واز آور فرنٹ لائن. اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں. 600 ارب روپے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈیچر ہوئے، کیا انہوں نے وہاں پر بنائے، وہاں پر سیف سٹیز، CTD بنائے، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج، اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے. اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے، اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی. اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی، نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں، انٹیلیجنس کتنی ہے. تو یہ 80 ارب روپیہ I am prepared to have golden handshake with them. اور یہ 80 ارب روپیہ اگر ماڈرن گیجٹریز میں، ایمونیشن میں، ٹولز میں، IT AI میں لگائیں، آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا. پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اتنا بڑا رقبہ، اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا. I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else. کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب KP کو گیا، کتنے انہوں نے بنائے CTDs، کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز، کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ. میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا. بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے، اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، and it's never too late. جو ہو گیا وہ ہو گیا. I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جو جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگدو بھی کرتے ہیں، وہاں سب بیٹھیں. ہم اپنی
جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے. پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب کے پی میں زیادہ واقعات شروع ہوئے تو ایک کیبنٹ نے، ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی. آج جن کے بچے یتیم ہو گئے، آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئی، آج وہ اپنا ایک باپ جو he was the only single bread earner of that family، وہ اس دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا. ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they're facing muddy waves of life. کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا. ان سے پوچھیں کہ اس دہشت گردی نے کیا اس ملک کے اندر تباہی مچائی ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے. اور آخری بات میں نے کل شہباز سالار کو کہی تھی، آج میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باخدا جتنے وسائل ان کو چاہیے، جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا. کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. We are all because of پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ ہمیں مل کر یہ بیڑا اٹھانا ہے. بلوچستان کے ہمارے بلوچ قبائل کی عظیم روایات، یہاں پر پشتون جو آباد ہیں شمالی ایریاز میں، ان کی روایات مثالی ہیں. مثالی یہ جو واقعہ پرسوں ہوا، یہ بلوچ کلچر کے نام پر ایک دھبا ہے. اور یقیناً جو یہ ٹولہ ہے دہشت گردوں کا، وہ ہر وہ کام، ہر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے کہ پاکستان کے عوام میں خدا نخواستہ تقسیم پیدا کی جائے. اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی. جتنا ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا، اتنی دلیری اور اتنی کمٹمنٹ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کا جلد سے جلد خاتمہ کریں گی. لہذا آج اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی. ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے، اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن اس ایک معاملے کے اوپر کہ ملک کو خوارج سے اور اس فتنے سے اور اس دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہمیں یکجاں دو قالب ہونا ہوگا. اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا پوری تیاری کے ساتھ، تاکہ اس میں ہم باقاعدہ مشاورت کے ساتھ اسی ایک نقطے کے اوپر، جس طرح اے پی سی کے بعد جو 16 دسمبر 2014 کو واقعہ ہوا تھا پشاور میں، مجھے یاد ہے اسی طرح ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس کو ہم شکست دیں گے. اور آئیے آج اس میٹنگ کے اختتام پر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے. انشاءاللہ ابھی اسی مہینے کے آخر میں 300 بچیوں کا جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے، وہ چین جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے. بلوچستان کا حصہ 10% زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور یہ میرا آج کا یہ پیمانہ نہیں، جب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس زمانے سے میرا یہ پیمانہ تھا. اور مجھے دل سے خوشی ہے اسی طریقے سے آپ کو لیپ ٹاپس ملنے والے ہیں، 10% اس میں آپ کا کوٹا زیادہ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید جو علوم ہیں، آئی ٹی، اے آئی، اس میں جو ٹریننگ جو ہواوے نے دینی 3 لاکھ بچوں اور بچیوں کی، اس میں بھی آپ کا کوٹا ہے. تو میں یہ کہوں گا اپنے تائیں اور تمام یہ ساتھی رائٹ اور لیفٹ میں جو بیٹھے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کی طرح ایک بہت خوبصورت
ہمارا پیارا صوبہ ہے، محبت والا صوبہ ہے اور ویلیوز والا صوبہ ہے. اقدار ہے. آپ نے بلوچستان کے عوام نے 48 میں اسی کوئٹہ میں میونسپل ہال میں آپ ہی نے خوشی سے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ الحاق. یہ الحاق ایک قیامت تک قائم رہے گا. مضبوطی آئے گی، نکھار آئے گا، خوشبو آئے گی، محبتیں بڑھیں گی. شہداء کے لیے دعا کریں.